ایک تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس میں ملکوں میں جنگیں کم ہوتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، مطلب جس منہ کو دیکھ کر منہ دکھائی میں لاکھوں روپے کے انعامات دیے جائیں، وہ منہ ہی دھلا ہوا سامنے نہ آئے تو آدمی لڑے نہیں تو کیا کرے. یوں ہی اس منہ سے جب اپنے لیے صلواتیں سنیں تو آپ بتائیے لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. میں نے جو دیکھا ہے، جتنی ہمارے پاس کالز آتی ہیں اس میں اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں کی کالز اور طلاق اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرفوں میں، یعنی بعض اوقات شوہر کی طرف سے اور بعض اوقات زوجہ کی طرف سے برداشت ختم ہو گئی ہے. تو جب کسی بھی چیز میں برداشت ختم ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. صحیح بات. انسان ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں. جب ہم نے کسی کو قبول کیا، اب شادی بیسیکلی قبول کرنے کا نام ہے، تو جب آپ کسی کو قبول کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں خوبیاں تو قبول کروں گا اور خامیوں کو رد کر دوں گا. تو دونوں طرفوں میں خوبیاں اور خامیاں موجود ہیں. جب موجود ہیں، اس بات کا ادراک ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ میری بہت ساری خامیوں کے باوجود مجھے زوجہ نے قبول کیا ہوا ہے، اور زوجہ یہ دیکھ لے کہ میری بہت ساری خامیوں کے باوجود مجھے شوہر نے قبول کیا ہوا ہے، تو برداشت بڑھ سکتی ہے. یہ تو خامیاں بھی ہے نا. اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں جو یہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے کہ جناب میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی خاتون ہے وہ یہ کہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پوچھیں آپ کو پرابلمز کتنی ہیں، 1 2 یا 3، اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اس قدر اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جتنے سارے بینیفٹس تھے نا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. یہ رائے جو ہے نا وہ آپ کی زوجہ کی آپ کے بارے میں ہو تو ایک الگ بات ہے کہ 1 2 یا 3، یہاں پہ تو لسٹ پوری ہوتی ہے. یوں انگلیوں پہ گن کے بتائیں گے یہ خامی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں، میں نے جو جتنا دیکھا ہے، عورتیں بہت کمپرومائز کرتی ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں طلاق ہو گئی تو یہ معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے میں مطلقہ سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. وہ بہت کمپرومائز کرتی ہے، لیکن کئی جگہوں پر شوہر کی طرف سے پے در پہ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان زیادتیوں کو، ان خامیوں کو 1 by 1 دور کیا جا سکتا ہے. میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں نا، وہ زاویہ یہ ہے، جیسے ایک عورت ہے، وہ آئی اپنے گھر پر، اس نے اپنا گھر بسانا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شوہر کو اپنا گھر چلانا ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ ایک حد تک اپنی عمر کا حصہ گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ اس کا گھر جو ہے وہ خراب ہو جائے. لیکن اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب سیکنڈ سائڈ پر جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، ایک پرابلم آتا ہے، اس پرابلم کو بڑا سمجھ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پرابلم بنیاد بنتی ہے آگے دیگر مسائل کی. تو اگر ہم بیس پر آ جائیں نا تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یا جو مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ 1 یا 2 ہی پرابلم بنیاد بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو بدگمانیاں ہیں یا جو ایک ایسا احساس کمتری ہے جو ان میں بیدار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے معاملہ شوہر جو ہے وہ زوجہ کو باندی نہ بنائے، اور زوجہ جو ہے وہ شوہر کو زن مرید نہ بنائے. بالکل. قرآن میں اسی بات کو بیان کیا گیا نا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ تمہاری بیویاں ہیں، باندیاں نہیں ہیں. اور الرجال قوامون علی النساء، جو تمہارے شوہر ہیں وہ تمہارے گھر کے حاکم ہیں. تو دونوں طرف سے اعتدال. اور قرآن و حدیث میں واقعی ہمیں ایسا ہے کہ دونوں طرف سے بیلنس کرنے کا حکم دیا، اور دونوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ دوسرے کے عیب سے نظر انداز کر کے اس کو برداشت کرو. جیسے شوہر کو کہا کہ مومن مرد جو ہے وہ مومنہ عورت کو کبھی طلاق نہیں دے گا، اگر اس کے اندر ایک برائی ہوگی تو وہ دوسری 10 اچھائیوں کو دیکھے گا. اسی طریقے سے عورت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر شوہر کا پورا جسم پیپ سے بھرا ہوا ہو اور وہ اس کو زبان سے چاٹے تو وہ اس کے حق ادا نہیں کر سکتی. تو دونوں طرف یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ برائیاں ہوں گی لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان پر لفظ طلاق نہ رہے. ایسے ہی جتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، طلاق دینے کے بعد وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات طلاق ثلاثہ کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کوئی حل بتائیں. تو آپ برداشت کر لیں، آپ گھر سے باہر چلے جائیں، آپ 2 دن کا ٹائم مانگ لیں. جب آپ کی زبان پر لفظ طلاق آ گیا تو طلاق جو ہے وہ گولی کی طرح ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ارادہ نہیں تھا. ارادہ ہو یا نہ ہو، جب وہ چل گئی تو آپ کے ہاتھ سے معاملہ گیا. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہاں پہ ہیں جہاں پہ آپ نے کہا کہ
قبول کرتا ہے تو اچھائی برائی کے ساتھ. آپ کہنے لگے کہ بھائی دونوں طرف دیکھیں, کچھ برائیاں ہیں تو بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. یہ سب اچھا ہے, لیکن یہ تو ان میچور لوگوں کے لیے ہیں. ہمارے ہاں کی جو یوتھ اب شادی کرتی ہے وہ ان چیزوں کے لیے تو کرتی ہی نہیں ہے. ان کو تو مزہ چاہیے, مزہ. اسی لیے جس میں مزہ نظر آیا, لڑکی کو جس لڑکے میں مزہ نظر آیا, چاہے وہ بائک کے اوپر ون ویلنگ کرتے ہوئے مزہ مل رہا ہو, وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی, چاہے اس کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے. اور لڑکے کو جس کے ساتھ جس گوری چمڑی کے اندر مزہ نظر آیا, اس نے اس کے پیچھے چل جانا ہے, چاہے اس کے لیے معاشرے سے لڑنا پڑے. یہ مزہ 4 دن کا ہوتا ہے, پھر ختم, پھر جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. تو یہ ساری باتیں تو میچور لوگوں کی ہیں. جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم کیسے بتائیں کہ یہ جو بھائی گھر بچانا ہوتا ہے, بسانا ہوتا ہے, طلاق نہیں, یہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں طلاق ہونا ہو, یہ ادھر نکلو, وہ ادھر نکل جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے. قرآن و حدیث میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے اور اسے جس انداز میں بیان کیا گیا ہے اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے. میرے خیال میں آپ مطلقاً لطف اور مزے کا انکار نہیں کر رہے, وہ تو تخلیق ہی ہے اور نکاح بھی اسی لیے ہوتا ہے. لیکن اسی کو کل بنیاد بنا لینا یہ درست نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر, لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہیں. تو دکھ درد میں شرکت کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے, ورنہ وقت کے ساتھ حسن بھی ڈھلتا ہے. تو اگر آپ اتنی کمزور چیز پر بنیاد رکھیں, وہ جو حدیث میں مبارکہ ہے نا کہ عورت سے جو نکاح کیا جائے گا اس کے نسب کو دیکھ کر, اس کے مال کو دیکھ کر, اس کی دینداری کو دیکھ کر وغیرہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو فوقیت دو. اس کی وجہ کیا ہے کہ مال ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے اور جمال ایک بیماری کی نظر ہو جاتا ہے. ایک ہفتے کے لیے بہت حسین و جمیل شخص بیمار پڑ جائے, اس کے بعد آپ اس کی عیادت کریں تو اس بیچارے کا کیا حال ہو جاتا ہے. یہ جمال تو رات کو سوتے صبح اٹھتے ختم ہو جاتا ہے. کمزور چیزوں پر بنیاد نہ ہو, یہ بہت اہم ہے. اور دھوکہ نہ ہو. یہ جو آپ نے کہا نا کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی ختم ہو جاتا ہے, اس میں غالباً اشارہ یہ ہے کہ جو میک اپ کا کمال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس میں دھوکہ, بعض اوقات تو ایسے کیسز بھی آئے حضرت میک اپ ہی نہیں, فوٹو شاپ کا بھی کمال ہوتا ہے. ہمارے بھائی لوگ اور لڑکے بھی ماشاءاللہ ہوتے کچھ ہیں, دکھتے کچھ ہیں. یعنی اس شوہر نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. اس کی وجہ کیا بتائی کہ جو میں نے دیکھا تھا یہ وہ نہیں, میں نے جو تصویر دیکھی تھی یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے جس سے میری شادی کروائی گئی. بنیادی ان کمزور چیزوں کو بھی دیکھنا لازم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو ملایا جائے تو ایک رزلٹ یہ ضرور نکلتا ہے کہ جہاں پر وفا نہ ہو نا تو وہاں نتائج اچھے نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے. اس کی ایک مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے. بہت سی عورتیں یہ شکوہ کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, شوہر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اپنے سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہوتی ہے, کبھی واٹس ایپ گروپ, تو کبھی چیٹنگ, تو کبھی فلاں, تو کبھی فلاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو احساس محبت ہے, وہ جو دل کے اندر ایک دوسرے کا احترام کا رشتہ ہے, قربانی دینے کا جو معاملہ ہے, اپنی ذات سے دوسرے کا خیال رکھنا, اس کو فائدہ پہنچانا, اور گھر کے اندر جو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کسی کو اپنی فیملی کا, میاں کو بیوی سے, بیوی کو میاں سے, اگر ان چیزوں کو پاس نہ رکھا جائے تو یہ معاملہ ڈس بیلنس ہوتا ہے اور توازن بگڑتا ہے. نکاح میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پر جو نکاح ہو رہا ہے نا, جیسے انہوں نے کہا کہ صرف مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد اپنے دوستوں میں ٹائم گزارتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے عورت اپنے میکے میں جاتی ہے تو مسکراہٹ ہوتی ہے چہرے پہ. لیکن جب یہ دونوں گھر پر آتے ہیں تو عورت کا منہ الگ چڑھا ہوا ہوتا ہے, شوہر کا منہ الگ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں باہر والوں سے تو اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, باہر والوں سے انڈرسٹینڈنگ بنا لیتے ہیں, آپس میں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پاتی. وجہ اس کی وہی ہے کہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے, پھر وہی مقاصد کچھ اور تھے, جب وہ حاصل نہیں ہو رہے تو آپس میں جھگڑے پڑ رہے. دیکھیں ہمارے یہاں جو خواتین ہیں نا, ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو ریلیکسڈ رکھیں. اب مثال کے طور پر باہر کے جتنے معاملات ہیں عمومی طور پر وہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں. اب جب شوہر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گھر پہ آیا تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر کا ماحول اچھا ملے. اب وہ جب گھر پہ داخل ہوا تو اس کے سامنے ایک پوری لسٹ موجود ہے شکایتوں کی. جو انسان ہے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, برتن ہوں گے تو ان کی آواز تو آئے گی. اب زوجہ کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ مجھے جو میرا حق ہے وہ بات میں نے کہنی ہے, لیکن یہ والا جو وقت ہے کہ وہ گھر پہ آیا ہے اور میں فوراً کہہ رہی ہوں, یہ وقت مناسب نہیں.
میں انتظار کر لوں 1-2 گھنٹوں کے بعد جب بالکل ریلیکس ہو جائے ماحول پھر میں طریقے سے وہ بات پیش کر دوں. اکثر جھگڑا جو ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر بالکل ہوتا ایسا ہے. ہی ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے بیٹھنے تو دو, پانی تو پینے دو, پھر یہ بات کہہ دیتی. تو تھوڑا سا اپنے اندر برداشت اور ایجوکیٹ کرنے کی. اچھا اس میں ایک چیز میں یہ پوائنٹ کروں گا کہ دیکھیں خواتین کو تو ہمارے بارے میں ہمارے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ ہے نا کہ ان کی طبیعت کے اندر ویسی طبعی کمزوری ہے, وہ اتنی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. مرد کے ہاتھ میں جو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر برداشت زیادہ ہے. تو مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خاتون کوئی گھر میں آ رہا ہے اور خاتون شکایت کر رہی ہے تو اس کو پیار محبت سے ڈیل کر لے. ضروری تو نہیں نا کہ اگر کوئی عورت گھر میں آتے ہی شکوے شکایت کر رہی ہے تو اس کو جھاڑ کے بٹھایا جائے کہ بیٹھ جاؤ گھر میں آتا ہوں شروع ہو جاتی ہو, تو یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا. تو دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, مطلب دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ہاں دونوں کے اندر مسئلہ ہے. اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ دونوں میں مسئلہ ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی بھی نا, بے موقع مطالبہ اور بے جا مطالبہ. جب یہ جمع ہونا شروع ہو جائے نا بار بار, مرد کب تک برداشت کرے؟ مثال کے طور پر کاروباری حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, یا وہ جہاں جاب کرتا ہے وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہے, بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں انسان کے ساتھ. ہے اب وہ گھر پر آیا, ایک دن ہے کہ جناب بے وقت مطالبات شروع ہو گئے اور وہ بھی بے جا, ٹھیک ہے, ان کی کثرت شروع ہو گئی بہت زیادہ, مطلب یوں سمجھ لیں کہ پریشر کے ساتھ, شدت کے ساتھ. 1 دن برداشت, 2 دن, 3 دن, آخر سمجھنا تو چاہیے نا کہ بھئی کسی بھی چیز کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ضرورت ہے, آپ یہ ضرور پلاننگ کریں کہ مجھے کس وقت بات کرنی چاہیے, کس انداز سے کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے. نیچر چینج نہیں ہو سکتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے حدیث میں بتا دیا کہ عورت کی نیچر کیا ہے. بس تم ساری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور ایک خواہش پوری نہ کرو تو وہ عورت تمہیں کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی سکھ پایا ہی نہیں. ایسا ہی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. میں ایک بات پڑھی تھی کسی جگہ پہ کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے, نبھانے کے لیے ہوتا ہے. جب کیا آپ بات. کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے نبھانا ہے, رشتہ ہو گیا, نکاح ہو گیا, اب نبھانا ہے. کیونکہ اگر آپ سمجھنا شروع کریں گے تو کئی بار آپ کو ابا سمجھ میں نہیں آئیں گے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھے سمجھ میں نہیں آتے, بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو کیا آپ رشتہ ختم کر دیں گے؟ تو جب رشتہ ہو گیا تو اب جانبین کو چاہیے, شوہر کو بھی چاہیے اور زوجہ کو بھی چاہیے کہ ہم نے نبھانا ہے, طلاق کی طرف نہیں جانا. اور بالخصوص جب اولاد ہو گئی ہے تو پھر اولاد کے مستقبل کی خاطر بھی برداشت کرنا ہے, اور جانبین سے غلطیاں ہوں گی. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کو زوجہ پہ غصہ آیا, آپ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں, میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اور وہ برداشت کرتی ہے. تو اگر اس نے 2-4 جملے بول دیے ہیں, اس سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اسے برداشت کر لوں. ہم اسے مردود الکل کر دیتے ہیں. ایسے ہی اس سے غلطی ہوئی ہے, اب اس کے رجوع کا کوئی راستہ نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے مردود. اور دوسری بات, ریپیٹڈلی غلطی ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے تم نے غلطی کی تھی, چھوڑ دیا تھا نا, اب نہیں چھوڑوں گا. ہم دن میں 100 غلطیاں کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے, وہ رب ہو کر معاف کر دیتا ہے. تو اگر 2-4 بار ایک ہی غلطی زوجہ نے دوہرا بھی دی ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اچھا عورتوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مرد ٹائم نہیں دیتا ہے. ہمیں اپنا ٹائم مینیج کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ جتنی ضرورت ہے اسے پورا کرنا چاہیے. لیکن قرآن پاک کے اندر جو بیوی ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ لیسکون الیہا, مطلب اس کی جو بنیادی مقصد ہے نا, تخلیق جو ہے اس کی, سکون, وہ مرد کے سکون کے لیے. اچھا اب یہی سکون اگر بے سکونی میں تبدیل ہو جائے تو یہ جھگڑے کا ایک سبب بن جاتا ہے. تو اصل مقصد یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جھگڑے کے جو اسباب ہیں نا ہم ان کو کنٹرول کریں, ان کو سمجھیں, ان میں اصلاح جو ہے نا وہ لے کر آئیں. نہ یہ کہ ٹارگٹ کرنا مقصود ہے کہ جناب خواتین ہی قصوروار ہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر پٹتے ہیں بیچارے, کال کر کے بتاتے ہیں کہ بیوی نے صبح بہت مارا ہے. وہ کیسے, ہاں اس میں اصول کیا ہے, چاہے مولوی ہو چاہے غیر اور ایسے بھی ہیں کہ جہاں خواتین پٹ رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہیں. میں یہی بات کہنے لگا تھا, وہ زیادہ ہیں کہ عورتوں پر تیزاب گردی کے واقعات, عورتوں کو کرنٹ لگانے کے واقعات, یہ تو صفاقیت ہے. قتل کر دینے کے واقعات بھی ہمارے ہاں نیوز میں رپورٹ ہوتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمیں جانبین سے حق بات کرنی. زوجہ غلط کرے وہ بھی غلط ہے, شوہر غلط کرے وہ بھی غلط کرے وہ بھی غلط ہے. یعنی ہمیں اسے جنس پہ تقسیم نہیں کرنا, ہمیں یہ کہنا ہے کہ دونوں کو فلفل کرنا ہے,
لیکن دونوں انسان ہیں, فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو فیاضانہ طور پر تسلیم کر لیں. ہمارے مردوں کا ایک انا کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میں غلطی مانوں گا نہیں. اگر میں شوہر ہو کے غلطی مان لوں گا تو میرا تو امیج خراب ہو جائے گا, تو وہ اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں زوجہ بھی پھر اسی مزاج کو اختیار کرتی ہے اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے. تو ہم انسان ہیں, غلطی کریں گے, غلطی ہو گئی فیاضانہ طور پر غلطی کو مان لیں کہ اس وقت جو میں نے غصہ کیا تھا وہ بیجا تھا, میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ چل رہا تھا, وہ غصہ آ کے میں نے گھر پہ نکال دیا, سوری. آپ نے سوری کہہ دیا, آپ کے بہت سارے مسئلے وہیں پہ ختم ہو گئے. اچھا, اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے تو ویسے تو ہم ترغیب یہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے نا وہ زوجہ غصے میں ہو تو شوہر خاموش ہو جائے, شوہر غصے میں ہو تو زوجہ خاموش ہو جائے, لیکن کیا آپ کو پریکٹیکلی یہ نظر آتا ہے اس طرح؟ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں تو اس میں زوجہ یہ تو کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے مارا ہے, مطلب ابھی آپ نے جیسے یہ بات کی, لیکن وہ سامنے سے یہ نہیں بتاتی کہ شوہر نے کتنا تپنے کے بعد مارا ہے. وہ مظلوم بنتی ہوئی نظر آتی ہے, لیکن اس سے پہلے جو ظالمانہ اقدامات اس کی طرف سے تھے وہ بھی تو ساتھ ذکر کرے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھر میں غصے کے ساتھ ہی آدمی تھپڑ مار دے. عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ باب الطلاق میں ہمارے پاس جب بھی مسئلہ آتا ہے تو جانبین کو سنے بغیر فیصلہ نہیں. ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر آپ یک طرف کو سن کے فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ یک طرفہ ہوگا. ایسے ہی آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اپنی داد رسی کے لیے آیا اس کو بھی آپ سمجھائیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ مجھے نہیں بتا رہے, کہیں نہ کہیں آپ نے بھی غلط کیا ہوگا, اپنے آپ سے سوال کر لیں اور ایک لمحے کے لیے مان لیں آپ نے نہیں کیا غلط. 100% انفیکٹ غلطی جو ہے وہ زوجہ کی ہے, یا 100% انفیکٹ غلطی جو ہے وہ شوہر کی ہے. کیا کریں گے؟ اچھا مجھے راستہ ہے نا کہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. تو جب آپ نے 10 دن منہ سجانے کے بعد بھی ایک جرگے کے ذریعے اتفاق کرنا ہے تو دل کو بڑا کر کے پہلے بات کر لیجیے. اسے آپ طول دیں گے تو پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا. بالکل. اچھا مجھے یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ایک چیز جو ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں سیکھی ہوئی ہے, ہم میاں بیوی کے معاملے میں اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور وہ چیز ہے آگے بڑھنا. مطلب میں اسکول میں ہوں نا تو مجھے باقی اسٹوڈنٹ سے آگے بڑھ کر پوزیشن لینی ہے. میں کالج یونیورسٹی میں ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر والا بننا ہے. میں بزنس کرتا ہوں تو اپنے تمام لوگوں کو کمپٹیٹر سمجھوں گا اور ان کے مقابلے میں ان سے آگے بڑھوں گا. ہر چیز میں مجھے آگے بڑھنا ہے. دوستوں کی گیدرنگ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن میاں بیوی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب کیا, دیکھ یار میں نے بہت برداشت کر لیا. یعنی میں نے اس موقع پہ بھی جھگڑا نہیں کیا تھا. مطلب کیا مجھے جھگڑا کرنا تھا, میں نے نہیں کیا, میرا احسان ہے. اور یہ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے. آگے بڑھنا یعنی ہم نے چلو زندگی کے 4 موقعوں کے اوپر جھگڑے سے رکنے کے لیے ایفرٹ کر لی, جھگڑا پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں. شوہر بیوی سے زیادہ محنت کرے کہ میں نے اس کو خوش رکھنا ہے, اور بیوی شوہر سے زیادہ محنت کرے کہ میں نے اس کو خوش رکھ کے جو ہے نا آگے بڑھنا ہے. ایسے ہی آگے میں رہیں کہ وہ محنت کرے اور جھگڑا چلتا رہے. انفیکٹ کچھ کریں. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر شوہر بھی اچھا بیوی بھی اچھی, لیکن ان دونوں کا جو بیڑا غرق کر رہی ہیں وہ ساس صاحبہ کر رہی ہیں. اماں کی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مظلومہ ہے, زوجہ میری ظالمہ ہے. زوجہ کی سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مظلومہ ہے اور اماں میری ظالمہ ہے. اس میں میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. پوچھتے ہیں کیا کریں, میں نے کہا اللہ نے کتنے کان دیے ہیں, 2. اماں کی پوری بات سنو, اس کان سے سنو, اس کان سے نکالو. زوجہ کی پوری بات سنو, اس کان سے سنو, اس کان سے نکالو. ادراک کر لو کہ کہاں پر کون غلطی کر رہا ہے, مینشن نہ کرو, اور پیار محبت کے ساتھ اس چیز کو بہتری کے لیے طرف لے کر جاؤ. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ میری بیٹی نہیں بنی, بہو بن گئی, اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میری ماں نہیں بنی, ساس بن گئی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی بیٹی کیسے بنے اور وہ ماں کیسے بنے. اب ایک ہے اس کی سگی بیٹی, وہ اس کے بطن میں نوما رہی, اس سے جو انسیت ہے وہ بہو سے ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اور ایک ہے سگی ماں جس کے جسم کا ٹکڑا ہو, اور ساس جو ہے وہ سگی ماں نہیں ہے, اس سے وہ ماں والی انسیت ہو نہیں سکتی. تو یہ مطالبہ بھی نہ کریں کہ وہ ماں بن جائے اور بیٹی بن جائے, البتہ اچھی بہو اور اچھی ساس بننے کی کوشش کریں. معاشرے کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس بہت سارے ایسے اگزامپلز ہیں جس میں لوگ مثالی کردار ادا کرتے ہیں.
یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جو اپنائیت والی ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرے کا جو درد ہے نا اگر وہ محسوس کیا جائے, ٹھیک ہے, یعنی وہ جو بہو ہے نا وہ ساس کے لیے بیٹی کا کردار نبھا کر تو دکھائے, یس وہ کچھ کر کے دکھائے. مثالی کردار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. یس ٹھیک ہے, رزلٹ آنے میں بعض اوقات ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر آپ نے تھوڑی بہت ایفرٹ کی. ایک مثال ہے, ایک شخص ہے, اس نے اپنا کاروبار شروع کیا, کچھ ٹائم محنت کی, رزلٹ نہیں ملا اور وہ چلا جاتا ہے, تو ہر شخص اس کو یہ کہے گا کہ یہ سمجھداری کا کام نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کے رزلٹ آنے میں اس کا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثالی کردار نہ اپنا کر اور جو تقاضا تھا اس کو پورا نہ کر پھر اس کے بعد نتیجہ طلب کرنا, تو یہ تو ایک نامناسب بات ہے. اچھا, یہاں ایک اور چیز میں آپ کو عرض کروں, ہماری پلاننگ کی مسٹیک ہے. ہم دیگر چیزوں کے معاملے میں اچھی پلاننگ کرتے ہیں, سکون تلاش کرتے ہیں, کہاں ہمارے لیے بہتری ہے, کہاں ہم ریلیکس رہ سکتے ہیں, ہم اس چیز کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں, سجیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم کسی جگہ پلاننگ نہیں کرتے, وہ ہے ہمارا گھر. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ ہے نا ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی ہے بیوی کے سامنے. یہ اکثر شکایت آتی ہے کہ ہر طرح کی پلاننگ کر لو, جب وہ اپنے کرنے پر آ جائے, ٹینشن دینے پہ آ جائے, تو آپ بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہو, گھر میں جو ہے نا وہ آپ کا کردار وہ ہوتا ہے. لیکن یہ میں برسبیل مزاح کہہ رہا ہوں, پلاننگ ضروری ہے. اگر آپ کو ڈیل کرنا آتا ہے, چیزوں کو مینیج کرنا آتا ہے, آپ کے اندر ڈیسیجن پاور ہے اور آپ کا کردار اچھا ہے, آپ بلا وجہ لڑتے نہیں ہیں, گالیاں نہیں بکتے, بری عادات نہیں ہیں, تو آپ چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. جو پلانر ہوتا ہے نا اس کو یہ آ جاتا ہے چیک اینڈ بیلنس نا. مثال کے طور پر ہم دو لوگوں کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دونوں اپنی فیملیوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک شخص کچھ پلاننگ کرتا ہے اور ایک شخص پلاننگ بالکل بھی نہیں کرتا, وہ بس کہتا ہے ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلاؤ, یا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ منصوبہ بندی کر رہا ہے نا, یہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے. کچھ مسائل تو وہ حل کر لے گا. اچھا, جب آہستہ آہستہ وہ سمجھنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو وہ بچا لیتا ہے جو وہ انجانے میں جو ہے وہ کر جاتا ہے, غفلت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ایک مسٹیک یہ بھی ہے کہ ہم پلان نہیں کرتے. اچھا, اسی طریقے سے آپ اپنی 50 مسٹیکیں ڈھونڈیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ والا مسئلہ نا نیور اینڈنگ ہے, یہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت نا نے فرمایا نا کہ وہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالتے. یقین مانے یہ والا فارمولا اس وقت فیل ہو جاتا ہے کہ جب اماں کے پاس آ کے بیٹھتے, تم نے اپنی ماں کے خلاف اپنی بیوی سے سنا کیسے؟ اماں نہیں, وہ یہاں سے نکل گیا, آیا کیسے, بولنے کی زبان کیسے دی تم نے؟ اور یہی بیگم اماں کو بتانا ہی نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے. ارے حضرت, اماں دیواروں کو کے بولو کان کم ہوتے, 100% دیواروں کے آپ کے پیچھے ساتھ. اماؤں کے کان زیادہ ہوتے. میں جو کرتا ہوں وہ بتا رہا ہوں فارمولا. اماں کو بولو 100% آپ کے ساتھ, بیوی کو بولو 100% تمہارے ساتھ, تم ٹینشن ہی نہ لو, ٹھیک ہے جی. دونوں طرف سے چیزوں کو مینیج کرو. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر اچھا پلاننگ کرنے والا ہو, ابے بھائی حدیث میں فرمایا کہ عورتیں بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلوں کو لے جانے والیاں ہیں. جب وہ اپنے مطلب آ جائیں اس معاملے پہ تو پھر آپ نہیں روک سکتے. اس کا ایک ہی حل ہے, وہ کیا ہے کہ دل سے پیار ہو, دل کو جیت لیں. اگر شوہر نے زوجہ کے دل کو جیت لیا اور زوجہ نے شوہر کے دل کو جیت لیا تو ان کا معاملہ زیادہ خراب نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ معاملہ زیادہ خراب, طلاق تک وہاں پہنچتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں. کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے, بڑی لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن کوئی طلاق نہیں ہوتی, 2 گھنٹوں کے بعد صحیح ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں پیار موجود ہے. اور کئی جگہیں بہت نارمل معاملات چل رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں نفرت آ چکی ہے. اب وہ نفرت بڑھتی جاتی ہے. کئی بار اس کی بنیاد ہوتی ہے غلط فہمی. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس میں 2 اور 2 4 والے انداز میں اگر غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کر دیں. حضرت, اس محبت کے پیدا کرنے کا مجھے ایسا لگتا ہے, آپ لوگوں کی بھی اپنی رائے دیجیے گا, کہ محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ کار یہ کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر ہے نا کچھ عرصہ رہ کر دیکھ لیں. اگر بہت زیادہ ایک دوسرے سے کو پر وہ غصہ آ رہا ہو, ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہ لگ رہی ہوں, تو پھر ایک دوسرے کے بغیر رہ کر دیکھ لیں. شوہر کو جب احساس ہوگا نا کہ میرے کپڑے بھی مجھے ہی دھونے ہیں, کھانا بھی مجھے ہی پکانا ہے, تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میری زندگی کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے زوجہ ہے, وہ تھوڑا سا بھائیوں کے اوپر جائے گی, اور جب بھائی اپنی زوجہ کی وجہ سے اپنی بہن سے وہ کر رہا ہوگا, کنارہ کشی کر رہا ہوگا, اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوگا, تو اس کو بھی احساس ہوگا. پھر جب یہ ضرورت کا احساس ہوگا نا تو بعض اوقات انسان کو اپنی ضرورتوں سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ پریکٹیکل کرنا بھی چاہیے اگر کسی کے یہاں پر حد تک نہ جائیں. یہ تو آپ ایٹ ورسٹ صورتحال بتا رہے ہیں کہ ایسا موقع آ گیا. اس میں سمپل فارمولہ ہے میرے بھائی, اگر اپنی زندگی کو اچھا رکھنا ہے نا
तो زوجہ کو مزے میں رکھو, مزے میں رہو گے. ایسا ہی اس کو تنگ کرو گے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی. اچھا اگر میرا- آپ کو اللہ نے اسباب دیے ہیں اور آپ بخل سے کام نہیں لیتے, ان ایکسپیکٹڈ اسے گفٹ دے دیتے ہیں, اسے خوش رکھتے ہیں, خرچے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کھینچتے نہیں ہیں, تو وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں غالباً یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو یہ اسی طرف غالباً آپ نے اشارہ کیا ہے کہ شوہر اچھا رویہ اختیار کر لے گا, یعنی شوہر تھوڑا سا قربانی دے کر اپنے آپ کو انانیت سے باہر نکال کے, تو بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا رویہ. چلیں، میرا جو مطلب نقطہ نظر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ رہ کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ نہیں, میں نے تو اس کا کہا ہے کہ یہ تو آپ ایکسٹریم نے ہے, فرمایا ٹھیک ہے. یہ میرے کھاتے میں نہیں ڈالنا بھائی. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے پریکٹیکل کیا اور وہ کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سفر پر نکلتے ہیں اور اس کے بعد پھر منزل حاصل کیے بغیر لوٹتے نہیں ہیں, تو اس نے پھر پتہ کیا کرنا ہے, اس کے لیے وہ ایک غیر ضروری چیز ہے. وجہ یہ کہ اس نے ایک پریکٹیکل کر لیا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کچھ دیر پہلے کمپنی کی مثال دی تھی. جی ہاں, ایلن مسک کی. اس کی ایک مطلب مینیجر تھی, تو اس نے کہا کہ جناب میں تو جانا چاہتی ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, یہ پیسے لیں, گھوم پھر کر آئیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں فیصلہ کروں گا کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب وہ واپس آئی اور انہوں نے جو ہے اونر جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو بہتر انداز میں چلانے میں کامیاب ہو گیا, سسٹم چل پڑا, تب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی. اگر کسی نے پریکٹیکل کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو پھر چانسز جو ہے نا وہ خرابی کے Yes. زیادہ ہو جائیں گے. بہتر یہ ہے ہم ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ نقصانات پر غور کریں. یعنی اگر زوجین میں جہاں اختلافات بڑھ جائیں, جھگڑے آئے دن ہو رہے ہوں, تو وہاں وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس معاملے سے دستبردار ہو جاتے ہیں, بچوں کی زندگی پر غور کریں. ٹھیک ہے یہ زیادہ اچھا مشورہ. جناب, وہ یہ غور کریں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ لے لیا, ہمارے مسائل کتنے ہیں, کیا دنیا میں ایسے مسائل بھی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہوتا نہیں ہے. یس. شاید ہم حل صحیح تلاش نہیں کر رہے. اچھا, یا یہ ہم جو ان لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں جو لوگ معاملات کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لگائی بجائی والے لوگ جو ہیں. ایک تو یہ معاملہ. اچھا, آپ نے یہ فرمایا کہ محبت کے ساتھ یعنی شوہر جو ہے- لگائی بجائی تو باہر والے کیا کریں گے, یہاں پہ ساس لگائی بجائی کرتی ہے شوہر کے سامنے بہو کے خلاف, اور بہو لگائی بجائی کرتی ہے شوہر کے سامنے کوئی ساس بھی کے کرے نا. خلاف. لیکن بات یہ کہ جو اثر انداز ہو رہی ہے, مدعا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اثر انداز ہو رہی ہے, باہر والا آ کر گمراہ کرے یا گھر کے اندر والا انتشار برپا کرے, پرابلم تو ہے نا. تو اس کا اصل مطلب مدعا گھر میں یہ ہے- لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہم شوہر کو ہی کیوں ذمہ داریاں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تم یہ کرو, ادھر سے نہیں، سنو, نہیں، ادھر سے. دونوں کو کہہ رہے ہیں وہ. میرے خیال میں تو وہ جو سرکٹ ہے نا, سرکٹ, اس کے اندر بجلی کی مثال ہے شوہر, اور یہ جو اس کی تاریں ہیں نا یہ ہیں ساس بہو. یہ آپس میں ٹکرائے نہیں تو کبھی دھماکہ ہوگا نہیں. اچھا, ایک بات اس میں جو میں نے دیکھی ہے کہ عمومی طور پر شوہر, بعض کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زوجہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پر جب شوہر بیجا ذہنی اذیت دے گا زوجہ کو تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا سسرال مالی حوالے سے کمزور ہے, یا ان کی 5 بیٹیاں ہیں, 5 داماد ہیں. اب جب بھی گھر میں داماد داخل ہوا تو گویا کہ وقت کا بادشاہ آ گیا. ایک تو انہوں نے بیٹی دی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کی خاطر مدارت کریں, کسی بھی وجہ سے انہوں نے آپ کو اچھا کھانا نہ کھلایا, تو آپ نے وہ سارا غصہ آ کر اپنی بیوی پہ نکالنا ہے کہ میں تمہارے گھر گیا تھا, تمہارے گھر والوں نے تو صحیح طرح مجھ سے کھانے کا نہیں پوچھا, تمہارے بھائی نے مجھ سے صحیح طرح سلام نہیں کیا, تمہاری امی نے مجھے صحیح طرح خوش آمدید نہیں کہا. اب وہ جو آپ ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ وقت کا سب سے بڑا بھوکا بن جاتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں ملا, روٹی نہیں ملی, تو اس نے اپنی اوقات دکھا دی. یہ چیز اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں فیس ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. سسرال والے کئی بار پریشان ہوتے ہیں, کئی بار حالات اچھے نہیں ہوتے, وہ بہت اچھا اہتمام نہیں کر پاتے, مختلف معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو برا رویہ ہے, اس برے رویے کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے کہ آپ کو کھانا اچھا نہیں ملا تو آپ نے زوجہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اذیت دینا شروع کر دی کہ تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ تو دوہرا معیار ہو گیا نا. مطلب بیوی اگر آ کر شوہر سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے گھر والے میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں رکھ رہے, بیگم ایڈجسٹ کرو, Yes. قربانی دینی ہوتی ہے, گھر بنانا ہوتا ہے,
اور یہی ببر شیر بن جاتا ہے جب سسرال سے ہو کے واپس آتا ہے تمہارے گھر والے یہ تو یہ کہیں عزت نہیں مل رہی ہوتی ہے نا، جہاں سے امید ہے کہ یہاں سے ملنی چاہیے وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر اور یہ جو ہے نا معاشرتی برائی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا یہ اس میں ملوث ہے. اچھا اس معاملے کے اندر اگر کوئی سمجھانا چاہے نا تو بجائے اس کے کہ مثلا جیسے بیوی ہی بولے کہ اگر یہ تھوڑا بہت معاملہ ہو گیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ذرا نیچے لیول پر آ کر کے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ چلو اس کو اگنور کر دیں یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، وضاحتیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ اس کے اندر اس قدر ہٹ درم ہو گئے یا راسخ ہو گئے یس کہ انہیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ایسے لوگ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتے نا وہ نہیں چھوڑتے. یس مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. ان کی نظر جو ہے نا بہت ساری مثالیں موجود وہ ہیں. سسرال کے پیسوں پر ہوتی ہے. انہیں خود کچھ ترقی کرنی نہیں ہے، کمانا نہیں ہے. اچھا اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ایسے داماد بھی ہیں جو سسرال کا بہت خیال رکھتے ہیں، بالکل ایسا وہ ان کا بیٹا بن جاتے ہیں، بیماری ہو جائے وہ ہاسپٹل میں کھڑے ہوتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں. لیکن ایسے گھٹیا دامادوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ جو اتنے مٹیریلسٹک ہوتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے اور زوجہ کو کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے پیسے لے کر آؤ. اب انہوں نے رشتہ بھی دیا یعنی بیٹی بھی دی اور پھر وہ رشتہ بچا بھی رہے ہوتے ہیں. کئی بار وہ پیسے مانگ کر مدد کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس گھر کو نہیں چلائیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو طلاق دے گا. اچھا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور پر ظلم کرنا ہے کیونکہ ایک طرح سے بیوی ماتحت ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں کمزور پر ظلم کر رہا ہے. بالکل یعنی آپ کو سمجھ لیں ظالم تو ویسے ہی بدتر ہوتا ہے جی ہاں اور کمزور پر ظلم کرنے والا بدترین ہوتا ہے. بدترین. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ طبقہ جو ہے جو لوٹ مار کر رہا ہے، لوٹ ماری ہے نا اس کے اندر، بالکل یہ ڈکیت بھی نہیں کہلاتا اور لوٹ ماری بھی کرتا ہے اور کمزور پر ظلم کر کر. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آج کے دور میں شادیاں کیوں مشکل ہو گئیں بچیوں کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کے موقع پر کتنی ریکوائرمنٹس ہیں، بیٹی والوں پر لڑکی والوں پر کتنا برڈن ہوتا ہے. اب اس مہنگائی کے دور میں جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اس نے 5 شادیاں کرنی ہیں. اچھا آپ اسے کہہ بھی دیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ فرنیچر نہیں چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، وہ پھر بھی دیں گے. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ آج یہ اچھا بن رہا ہے، کل یہ تانا دے گا کہ تم اپنی ماں کے گھر سے لے کر کے آئی تھی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا کیا تھا. چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایل سی ڈی نہیں دی ہے، گاڑی نہیں دی ہے، گھر نہیں دیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو مٹیریلسٹک ہونا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور مالدار ہونا اور غریب ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اب اگر بیچاری ایسی فیملی سے ہے، ایسے گھر سے کہ جس کے ماں باپ غریب ہیں، تو اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کو تانے دینا کہ تمہارے ماں باپ نے کیا 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 دیا، یہ بچی کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اور یہ وہی شخص کرے گا جو کم ظرف ہوگا. کم ظرف کی علامت ہے. جو لوگ کرتے ہیں نا، ہم نے یہ دیکھا ہے، بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بعض اوقات دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. ان کے ساتھ ایسا مکافات عمل ہوتا ہے نا کہ جیسا یہ کر کر آگے چلے گئے ہوتے ہیں نا وہ تو وقت گزر جاتا ہے. جی مطلب جن پر ظلم ہوا انہوں نے برداشت کر لیا، وہ بظاہر مطلب کمزور سائڈ پر تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس کو فیس کر لیا جو بھی تھا مطلب کسی بھی طریقے سے. لیکن جس وقت ان کا نمبر لگتا ہے نا اور پھر اس کے بعد جب ان کے داماد ان کو نچاتے ہیں نا اس وقت انہیں ہوش آتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور اگر داماد نہ ہو تو پھر کہیں اور سے وہ آتے ہیں. بالکل مکافات عمل ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ بہوؤں کے اوپر تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھو، تو اسی طریقے سے داماد کو بھی ترغیب ہونی چاہیے کہ اپنے بھی ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھو. بالکل درست بات. آپ جب ان کو سمجھیں گے تو پھر آپ کی زوجہ جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کو خود سمجھے گی. اب جیسے بہو کے اوپر اپنی ساس کی خدمت کرنا ضروری نہیں تو داماد پہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر داماد یہ چاہتا ہے کہ یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری زوجہ جو ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے تو خود بھی کھڑا ہو نا آگے جا کر. اب ایک طرف سے وہ جو آپ نے بات ذکر کی تھی، معاذ بھائی نے جیسے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دوہرا معیار ہے، تو یہ دوہرا معیار ختم. وہ کہا جاتا ہے نا کہ محبت ایک طرف سے ہو تو صدا دیتی ہے، یعنی آواز دیتی ہے، 2 طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے. پھل پھول دے پھل پات لے، دکھ درد دے آفات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا انفرادی طور پر جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اپنی ذات تک یہ کوشش کریں آج کے بعد کہ میں نے اپنے سسرال والوں پر بوجھ نہیں بننا. آپ گھر جائیں، ہم جاتے ہیں الحمدللہ بفضل اللہ، تو میں پابندی لگاتا ہوں، بلکہ بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہوں کہ گھر میں جو بنا ہوا ہے میں وہی کھاؤں گا. اگر آپ لوگوں نے اہتمام و انصرام کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. 2 ٹوک کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ریئیکٹ انہیں نظر بھی آتا ہے تو ان کے اوپر برڈن نہیں ہوتا. پھر
بعض ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور فرعون وقت بن کے بیٹھ جائیں گے سیریس ہو کے. بادشاہ سلامت آ گئے, پانی لایا جائے, چائے لائی جائے, اچھا کھانا لایا جائے, سالوں کو جو ہے وہ غلام بنا کے رکھیں گے, وہ بیچارے سہمے سے آئے گے, داماد جی آئے ہیں. یہ جو فرعون آپ بن کے بیٹھے ہیں اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اچھا اس میں بعض اوقات وہ بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں نا لڑکی والے, تو وہ اپنی بچی کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسے مزاج کا ہے جس کے دماغ میں فطور ہے اور اسے آپ اس انداز میں برداشت کرتے چلے جائیں گے تو وہ مزید فرعون بنتا چلا جائے گا, تو اس کو اوقات دکھانا بھی ضروری ہے. اگر وقت کے اوپر آپ اسے روک لیں گے تو وہ مزید فرعون وقت نہیں بنے گا. ورنہ کئی ایسے ہیں جو مطلب بعض اوقات سسرال میں رہنا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے, وہ نکال بھی نہیں سکتے, ان کی مجبوری ہوتی ہے, اور انہیں اپنی عزت نفس بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. میں ایک بات جانتا ہوں, جس عورت کو اس بات پر افسوس ہو جائے نا کہ میری اس سے شادی کیوں ہوئی, وہ شوہر ختم ہو گئے, اور اس ٹھیک ہے, طریقے سے جس مرد کو ہو جائے افسوس, نفرت ہو گئی, تو وہ رشتہ پھر ختم ہو گیا. آپ کے ساتھ غلطیاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, اختلافات ہوں گے, لیکن اسے دل سے یہ پتا ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے, اسے دل سے یہ پتا ہو کہ یہ زوجہ اچھی ہے, وقتی اس سے غلطی ہو گئی ہے اسے نظر انداز کر دیں. تو دونوں طرف سے چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. کیسے جائیں گے نا ہم گھوم پھر کر اسی بات پہ آ گئے نا جو شروع میں ہم نے کی ہے, کہ جس طریقے سے ہم دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں, ان سے بھی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اگلے لمحے ساتھ بیٹھ روکنے کے لیے سب سے بنیادی بات کیا ہے, اپنے کردار کو بلند کریں, مٹیریلسٹک نہ ہوں, لالچ نہ کریں. آپ فرما رہے ہیں نا کہ جیسے جو لوگ فرعون وقت بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ انہیں وقت پر روک دیا جائے. اس میں دو صورتیں ہیں, دیکھیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اگر آپ اسے روکیں گے نا تو بچی کا گھر خراب ہو جائے گا. اب اگر کوئی ایسی صورت حال ہے کہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ سامنے اتنے گھٹیا آدمی سے واسطہ پڑ گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رویہ چینج کریں گے تو ہماری بچی کو طلاق دے دے گا یا مارے گا, ظلم کرے گا, تو اب مجبوری ہے, اللہ نیتوں کو جانتا ہے, جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں. کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں نے اس کو اوقات دکھا دی, اوقات سے مرادی کے لمٹ میں لے آیا, تو یہ آگے ہمارے لیے مسائل کا سبب نہیں بنے گا. تو ایک حد میں رہتے ہوئے آپ چیزوں کو کر دیں. مثال کے طور پر 4 بھائی ہیں, یعنی اس کے 4 سالے ہیں, تو ایک آدھ سالے کو وقتی طور پہ برا بنا دیں, پلان کر کے, وہی تمہاری پلاننگ آ جائے گی یہاں پہ کہ وقتی طور پر ایک آدھ کو برا بنا دیں. وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دے, کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ دے, تو اس کو ایک جھجک ہو کہ میرا یہ جو سالہ ہے یہ غصے والا ہے بھائی, تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کام کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار. اچھا, اس میں یہ جو آپ نے میسج دیا بڑا بہترین میسج ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا اچھا عمل ہے اگر کوئی شخص اس کو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو اس کے گھر میں سکون کی صورت میں, بچوں کے اندر اچھے مستقبل کی صورت کے اندر ملے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں برکتیں بھی جو ہے وہ اس کو عطا فرمائے. اچھا, اپنی سوچ کو نا خود لڑکی کے ماں باپ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. لڑکی کے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنی بیٹی اس شخص کو دی, تو وہ اس شخص کے ہر وقت احسان مند بن کے نہ رہیں, بلکہ خود بھی محسن سمجھیں اپنے آپ کو. وہ پری جیسی بیٹی ہے, تربیت کی, اگر تربیت کی ہے تو یہ بسا اوقات یہ جو احساس ہوتا ہے نا, یہی بھیگی بلی بنا کر یہ مظلوم کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے جو ظالم کو شے بخشتی. حضرت آخر پہ میں ڈسکشن شاید ہماری یہ وائنڈ اپ کریں گے ہم, لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ چلیں ہم نے تو جھگڑوں کے حل پر تو بات کر لی, اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ایک رستہ تو رکھا ہے طلاق کا, ہمیں طریقہ بھی بتایا, تو وہ کون سی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری بچی پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, تو کیا اس وقت بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ جاؤ تم نبھاؤ, اس وقت پھر کیا کریں؟ دیکھیں, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق, کہ حلال چیزوں میں اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ترین جو چیز ہے وہ طلاق ہے, لیکن حرام نہیں ہے, حلال ہے. طلاق کو کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ اسی بنا پر ہے کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ جب آپ کے پاس بجز طلاق کے کوئی اور راستہ نہ ہو. اب ایک شخص ہے جو شرابی ہے, جواری ہے, بیوی کو مارتا ہے, اس کو جان کا خوف ہے, بچوں کے لیے کھانا نہیں لے کے آتا, راشن نہیں ڈلواتا, اب وہ زندگی عذاب میں مبتلا گزار رہی ہے. اگر طلاق کا آپشن نہ ہوتا تو وہ عورت کیا کرتی؟ اگر انفیکٹ ایسی صورتحال ہے کہ آپ ساری کوششیں کر چکے, وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا اور آپ کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں ہے,
تو پھر اس آپشن کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے. خلا کا جو نظام رکھا گیا ہے وہ اسی بنا پر تو رکھا گیا ہے. اب دیکھیں یہ رشتہ ایسا ہے کہ 1 مہینہ نہیں ہے کہ آپ بچی کو سمجھائیں برداشت کر لو, 2 مہینے بھی نہیں ہے, 6 مہینے بھی نہیں ہے, 2 سال بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. اب وہ 40 سال تک برداشت کرتے کرتے نفسیاتی ہو جائے گی, ہو سکتا ہے وہ مر جائے, ہو سکتا ہے وہ خودکشی کر لے. تو اگر ایسا کوئی بدترین آدمی جس سے شادی ہو گئی اور بعد میں اس کے کرتوت سامنے آئے اور ظاہری طور پر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے گا اور آپ کے لیے راستہ ہوگا. یہ جو بعض لوگوں کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ جی ہم نے رشتہ دے دیا ہے, اب تمہارا جنازہ ہی وہاں سے آئے گا, یہ سوچ اسلامی نہیں ہے. طلاق رکھی اس لیے گئی ہے کہ اگر وہ ظلم کر رہا ہے, اپنے حقوق واجبی ادا نہیں کر رہا, تو آپ اس سے جان چھڑا لیجئے. مطلب پہلے کوششیں کر لیں. جی ہاں, پہلے کوششیں لازمی کر لیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر پنچایت کو بٹھانا, ایسے لوگوں کو بٹھانا کہ جہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ کور ہو جائے, اپنے طور پر کوششیں کرنا, یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد پھر لاسٹ آپشن ایک یہ بھی ہے کہ اب یہ جو ہم اس آپشن کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں, جب بالکل کوئی راستہ نہیں, تو اس میں ماں باپ کو ہمیں یہ ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی پڑھائیں لکھائیں, اس کو بھی ایسی چیز دیں کہ کل کو اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو کم از کم وہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے. کیونکہ بھائی بھی اپنی زوجہ کی وجہ سے اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ اپنی بہن کو سنبھالیں. بالکل ایسے, بعض بہت اچھے ہوں گے لیکن ہر کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں اس طرف بھی معاشرے کو لانا چاہیے کہ بیٹیوں کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ تم گھر سنبھالو گی, تمہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے جاننے والوں میں ہے ایک خاتون, ان کے بچے ہو گئے, بہویں آ گئیں, پوتیاں ہو گئیں, لیکن ابھی تک وہ اپنے شوہر سے پٹ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. بھائی بہن وہ اکیلی تھی, ایک بھائی تھے ان کے, ان کا انتقال ہو گیا, آج تک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کے بھی شوہر سے پٹ رہی ہیں, شوہر کے پاؤں دبا رہی ہیں, حالانکہ خود کی طبیعت خراب ہوتی ہے, شوہر پاؤں دبا رہا ہوتا ہے. تو یہ پھر نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے. تربیت کا فقدان ہے. تربیت ہونی چاہیے, صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور رشتہ کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف مال کو نہیں دیکھنا چاہیے. آج ہمارے یہاں جتنے بھی رشتے ہو رہے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کون سے علاقے میں رہتے ہیں. جب آپ کا مزاج ہی نہیں ملے گا, یعنی شوہر اور بیوی کا ہم مزاج ہونا ضروری. اگر ہم مزاج نہیں ہے, ایک طرف طیبون ہے دوسری طرف خبیثات ہیں جو قرآن کا فیصلہ ہے, تو میچ نہیں ہے. یا ایک طرف خبیثون ہے دوسری طرف طیبات ہے, تو اب طیبات خبیثون کے ساتھ کیسے جو ہے وہ زندگی بسر کریں گی. تو پہلے ان چیزوں کو کا ادراک کر لینا, کردار کو دیکھنا, اخلاق کو دیکھنا, فیملی کو دیکھنا, یہ سب چیزیں اہم ہیں. یعنی اتنا بڑا رشتہ ہے, اگر آپ اس کی بنیاد لالچ پہ رکھیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں چل پائے گا. اور اسی طریقے سے جو آپ نے کہا مزاج ملانا, اب کفو کا جو ہمارے یہاں پہ مسئلہ ہے وہ تو ویسے عورت کے لیے کہ جو مرد کو دیا جا رہا ہے وہ کفو, تو مرد کو بھی تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ میں جس کو لے کر آ رہا ہوں وہ ذہنی سطح پہ میرے گھر والوں کے ساتھ میچ کر سکتی کہ نہیں کر سکتی. بالکل, اس پہ بھی دیکھا جائے گا. وہ شہر کا بندہ دیہات سے کوئی لے کر آئے تو بھی پھر پریشانیاں بن سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر بیٹی کو دیہات والے کے ہاتھ میں دے دیا, وہ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے بیت برکت, ایک ہوتی ہے بیت ایصال. بیت ایصال جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے, اور بیت برکت جو ہے وہ بہت سارے شیوخ کے ہاتھ پر ہو سکتی ہے. تو آپ وقتی طور پر گھر چلانے کے لیے ایک بیت برکت زوجہ کے ہاتھ پہ بھی کر لے, سن مرید بن جائیں آپ. میں تو اکثر نکاح پڑھاتے ہیں, میرا کوئی مرید کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا بھی ہوں کہ ابھی تک میرا مرید تھا, اب مجھے نہیں پتا کہ میرا مرید رہے گا یا زن مرید ہو جائے گا. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ رشتہ چل جاتا ہے. آپ تھوڑا یعنی اپنے آپ کو بڑا کر لیں, کسی چیز پہ آپ نے ان کی بات مان بھی لی, رکھ بھی لی, تو آپ جو ہے وہ آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اصل بات وہی ہے, میرے خیال میں یہاں پہ بات کو مکمل کر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے, رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں. جب رشتہ ہو گیا تو اب آپ نے اسے نبھانا ہے, دل کو بڑا رکھنا ہے, ماضی کو بھلا دینا ہے, اور اسے غیر ضروری طور پر ذلیل و رسوا نہیں کرنا, بلکہ غیر ضروری طور پر ضروری طور پر بھی ذلیل و رسوا نہیں کرنا. آپ وہ بات اسے سمجھا دیجئے, اس سمجھانے سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی.